بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ناظرین، میں عبدالوقار۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں تحصیلی بہشت زیور کی، اور اس میں ہمارا دوسرا چیپٹر چل رہا ہے رسم اور بدعات کا بیان، جس میں ہمارا 2 سیشن ہو چکا ہے۔ یہ آج ہمارا تیسرا سیشن ہے، تو انشاءاللہ ہم آج بات کریں گے وفات اور قبروں سے متعلق بدعات آج کے اس تیسرے سیشن میں۔ اس میں ہم اس کے ریلیٹڈ ہم بات کریں گے میت کے سینے پر کلمہ شہادت لکھنا، اسقاط مروج اور اس کا حکم، نماز جنازہ کے بعد دعا، جنازے کے ساتھ بلند آواز سے ذکر کرنا، دفن کے بعد 3 دفعہ دعا مانگنا، دفن کے بعد اجتماعی دعا، اہل میت کی طرف سے دعوت کی رسم، جنازہ کی چادر پر قرآنی آیات لکھنا، وفات کے موقع پر جائز کاموں کی تفصیل۔ آج ہم ان پہ بات کریں گے، تو آئیے بات کرتے ہیں وفات اور قبروں سے متعلق بدعات۔ میت کے سینے پر کلمہ شہادت لکھنا۔ میت کے سینہ، پیشانی یا کفن پر کلمہ شہادت لکھنا جائز نہیں، اس لیے کہ میت کے پھولنے پھٹنے کی وجہ سے کلمہ شہادت کی بے حرمتی ہوگی۔ البتہ اگر روشنائی وغیرہ کے بغیر محض انگلی کے اشارے سے اس طرح کلمہ شہادت لکھا جائے کہ لکھنے کے نشان ظاہر نہ ہوں تو اس کی گنجائش ہے۔ اسقاط مروج اور اس کا حکم۔ بعض علاقوں میں حلائے اسقاط کے نام سے جو عمل رائج ہے، اس کا قرآن و حدیث اور فقہ سے کوئی ثبوت نہیں ملتا، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور سے لے کر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین اور تبع تابعین رحمہم اللہ کے زمانے تک اس کا کوئی وجود ہے۔ اگر یہ کوئی کار خیر ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایسے لوگوں کے لیے ضرور یہ حیلہ تجویز فرماتے جن کے ذمہ نماز، روزہ وغیرہ قضا واجب تھے، اس لیے کہ عام مومنین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثاروں سے زیادہ کوئی اور شفیق نہیں ہو سکتا۔ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، ہم اسے ثواب سمجھ کر کرنے لگیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پوری طرح نہیں سمجھا۔ ہم دینی مسائل کو زیادہ سمجھنے والے ہیں۔ غرض یہ ہے کہ اپنے طرف سے دین میں زیادتی کرنا سخت گناہ اور بدعت ہے، لہٰذا مروج اسقاط بھی بلا شبہ بدعت اور گمراہی ہے۔ نیز اس قبیح رسم سے گناہوں پر لوگوں کی جرأت بڑھتی ہے کہ حیلہ اسقاط سے نماز، روزہ وغیرہ سب کچھ معاف ہو جائے گا، اور یہ چیز انتہائی خطرناک ہے۔ نماز جنازہ کے بعد دعا۔ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام و تابعین سے ثابت نہیں، اس لیے فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے اسے ناجائز اور مکروہ بتایا ہے۔ چنانچہ 3 صدی ہجری کے فقیہ امام ابو بکر بن حامد فرماتے ہیں نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا مکروہ ہے۔ اس کے علاوہ وہ بھی متعدد کتاب فتاوی میں اس کی ممانعت و کراہت منقول ہے۔ جنازہ کے ساتھ بلند آواز سے ذکر کرنا۔ جنازے کے ساتھ بلند آواز سے ذکر کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین اور ائمہ دین میں سے کسی ضعیف روایت میں بھی قولاً یا عملاً منقول نہیں، اس لیے بدعت و ناجائز ہے۔ دفن کے بعد 3 دفعہ دعا مانگنا۔ دفن کے بعد میت کے لیے مغفرت کی دعا کرنا حدیث سے ثابت ہے، البتہ 3 دفعہ دعا کرنا اور اس کا التزام بدعت ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ دفن کے بعد اجتماعی دعا۔ دفن کے بعد انفرادی دعا ثابت ہے، اجتماعی ثابت نہیں، لہٰذا اجتماعی دعا کو مسنون سمجھنا یا حکم شرعی سمجھنا بدعت ہے۔ نیز اس پر التزام اور اصرار کرنا یا نہ کرنے والوں پر ملامت کرنا جائز نہیں۔ اہل میت کی طرف سے دعوت کی رسم۔ اہل میت کی طرف سے پہلے دن یا تیسرے دن یا ہفتہ کے بعد جو دعوت آج کل رائج ہے، یہ بدعت ہے۔ فتاوی بزازیہ میں ہے کہ کھانے کی دعوت پہلے، تیسرے اور 7ویں دن مکروہ ہے، گویا تیجا، 7واں، چہلم وغیرہ سب ناجائز ہے۔ غرض یہ کہ احادیث مبارکہ اور فقہ حنفی کی تصریحات کے مطابق مذکورہ بالا ہر قسم کی دعوت و ضیافت ناجائز اور مکروہ ہے۔
حدیث کی روح سے میت کے پڑوسیوں اور دور کے رشتہ داروں کو حکم ہے کہ وہ میت کے گھر والوں کے لیے صبح و شام کا کھانا تیار کر کے بھیجیں۔ فقہ حنفی کے بہت بڑے عالم علامہ ابن حمام رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میت کے گھر والوں کی طرف سے دعوت کرنا مکروہ ہے، اس لیے کہ دعوت و ضیافت خوشی کے موقع پر ہوتی ہے، نہ کہ مصیبت کے وقت۔ علاوہ ازیں ایسی دعوت و ضیافت میں اور بھی کئی خرابیاں ہیں، مثلاً اس میں ہندوؤں کے ساتھ مشابہت پائی جاتی ہے جو جائز نہیں۔ اس دعوت کو لازم سمجھا جاتا ہے، جبکہ جو چیز لازم نہ ہو اس کو لازم سمجھنا جائز نہیں۔ دعوت میں جو رقم خرچ ہوتی ہے اس میں عموماً نابالغ یتیموں کا حصہ بھی ہوتا ہے، جبکہ نابالغ کا مال صدقہ و خیرات میں دینا اس کی اجازت سے بھی جائز نہیں۔ اسی طرح اس قسم کی دعوتوں سے ایصال ثواب مقصود نہیں ہوتا، بلکہ دکھاوا مطلوب ہوتا ہے، یا پھر لوگوں کے طعنوں سے بچنے کے لیے دعوت کی جاتی ہے، جو شرک اصغر ہے۔ جنازہ کی چادر پر قرآنی آیات لکھنا۔ جنازہ کی چادر پر قرآنی آیات لکھنے کا اکثر علاقوں میں رواج ہے۔ اس میں قرآنی آیات کی بے ادبی کا خطرہ ہے، نیز یہ عمل سنت سے ثابت نہیں، لہٰذا اسے چھوڑ دینا ضروری ہے۔ وفات کے موقع پر جائز کاموں کی تفصیل۔ میت کی وفات پر چونکہ بہت سارے افعال و رسم رائج ہیں، عام طور پر لوگوں کو ان میں جائز اور ناجائز کا فرق معلوم نہیں ہوتا، اس لیے ان جائز کاموں کی تفصیل لکھی جاتی ہے جن کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ پہلا، میت کے کفن دفن میں جلدی کرنا مستحب ہے۔ دوسرا، غسل کی جگہ پردہ کر کے میت کو پردے میں غسل دینا مستحب ہے، غسل دینے والے اور اس کے ساتھ مدد کرنے والے کے علاوہ دوسرے لوگ میت کو نہ دیکھیں۔ تیسرا، اگر غسل دیتے وقت میت میں کوئی ناگوار بات نظر آئے تو اسے چھپائیں، دوسروں سے تذکرہ نہ کریں۔ چوتھا، میت کو 1-2 میل منتقل کر کے دفن کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ پانچواں، موت کی اطلاع دینا تاکہ لوگ جنازے میں شریک ہو جائیں، جائز ہے۔ چھٹا، جنازے کے پیچھے چلنا مستحب ہے۔ ساتواں، میت کے اہل و عیال اور رشتہ داروں کو تسلی دینا اور تعزیت کرنا مستحب ہے۔ آٹھواں، میت کے پڑوسیوں اور دور کے رشتہ داروں کو چاہیے کہ اس کے گھر والوں کو وفات کے دن صبح اور شام کا کھانا کھلائیں، یہ بھی مستحب ہے۔ نواں، اہل میت 3 دن تک اپنے مکان یا بیٹھک میں تعزیت کے لیے آنے والوں کے لیے بیٹھ جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس دوران کوئی کام شریعت کے خلاف نہ کریں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی ناظرین۔ آج کے اس سیشن سے میں 3 سوالات آپ سے پوچھنا چاہوں گا جس کے جوابات آپ کمنٹ میں دے سکتے ہیں۔ پہلا سوال، جنازے کے ساتھ بلند آواز سے ذکر کرنا کیسا ہے؟ دوسرا سوال، دفن کے بعد کس طریقے سے دعا مانگنی چاہیے اور کون سا طریقہ ناجائز ہے؟ تیسرا سوال، اہل میت کی طرف سے جو دعوت ہوتی ہے اس کی کوئی 3 خرابیاں بتائیں۔ اگر آپ کو ہمارے اس سیشن سے کوئی بھی بات اگر سمجھ نہ آئی ہو تو بہتر ہے کہ آپ اس کو 1-2 بار اور سن لیں، پھر بھی اگر سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔ اور اگر آپ کو ہمارا یہ سیشن پسند آتا ہے تو اس کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ شیئر اس لیے بھی کریں تاکہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا ایک سبب بن سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو برے اعمال، بدعات اور بری رسم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ملتے ہیں اگلے سیشن میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔